بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام ہم نے شروع کی ہوئی ہے سلطان محمود غزنوی سے جلال الدین اکبر تک۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، سلطان محمود غزنوی کے بعد سلطان شہاب الدین غوری کی ہم داستان جاری رکھے ہوئے۔ تو کل ہم جہاں تھے وہاں علی مردان اور غازی بیگ کے دیکھتے دیکھتے فضائل خان اور دوسرے کمرے کی طرف گیا۔ کچھ بستر پر وہ اٹھا لایا۔ پہلے کچی مٹی کے بڑے فرش پر اس نے چٹائیاں ڈالی اور ان پر اس نے 3 بستر لگا دیے تھے۔ پھر انہیں مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، یہ میرا باڑہ ہے، مستقل رہائش نہیں، اس سے متصل ہی میری رہائش گاہ ہے۔ میری بیوی اور بچے اپنے ننیال گئے ہوئے، اس لیے ان دنوں میں اکیلا ہوں۔ بیوی بچے یہاں ہوں، تب بھی میں رات اپنے اس باڑے ہی میں بسر کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان رکا، پھر اس کمرے کے اندر دیوار میں جو دروازہ تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ طہارت خانہ ہے، ہم ہر وقت یہاں وافر مقدار میں پانی ملے گا آپ کو۔ میں نے بستر لگا دیے ہیں، تم دونوں بھائی بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک حاضر ہوتا ہوں۔ علی مراد فضائل خان کے اس گفتگو کے جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ فضائل خان مڑا اور وہاں سے نکل گیا۔ علی مردان اور غازی بیگ کافی دیر تک وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ طہارت خانے میں وضو کرنے کے بعد مغرب کی نماز بھی انہوں نے وہاں ادا کر لی تھی۔ اس کے بعد فضائل خان لوٹا، وہ کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے افسوس ہے کہ لوٹنے میں واپسی میں مجھے دیر ہو گئی۔ ایک تو مغرب کی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا تھا اور دوسرے کھانا تیار کروانے میں بھی کچھ دیر لگ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کھانے کے برتن اس نے ان دونوں کے سامنے لگانے شروع کر دیے تھے۔ جب وہ برتن رکھ چکا تب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے علی مردان نے پوچھ لیا، ہمارے مہربان میزبان، آپ کی بیوی بچے تو یہاں ہے نہیں، کھانا آپ کہاں سے لے کر آئے؟ جواب میں فضائل خان مسکرایا، کہنے لگا، اس بستی کے سارے لوگ بھائی بہنوں کی طرح رہتے ہیں، اور پھر یہ بستی کی رہائشی زیادہ تر میرے قبیلے والے ہیں، جس کو بھی اشارہ کروں کھانا تیار کر کے دے دیتا ہے۔ دیکھو، آؤ پہلے مل کر کھانا کھائیں، اس کے بعد باتیں ہوتی رہیں۔ تینوں نے پہلے کھانا کھایا، اس کے بعد فضائل خان نے برتن سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیے۔ وہیں تینوں نے مل کر عشاء کی نماز ادا کی، پھر بستروں میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فضائل خان اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے دونوں عزیز بھائیوں، ہم کھانے اور نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب میں تم دونوں سے تفصیل کے ساتھ جاننا چاہوں گا کہ تم شہاب الدین غوری کے پاس کیا لینے جا رہے ہو؟ کیا تمہیں کسی سے اذیت پہنچی ہے؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ شکایت تم نے ملتان کے مقامی حاکم سے کیوں نہ کی؟ کیا وہاں کا حاکم منصف مزاج نہیں ہے کہ تم اتنا لمبا سفر طے کر کے سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہو؟ فضائل خان جب رکا تب غازی بیگ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم فضائل خان، بات ایسی نہیں ہے۔ دراصل ملتان پر اس وقت کرامتیوں کی حکومت ہے، وہ مسلمانوں پر بے انتہا مظالم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملتان کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے انہوں نے نہر والا کے ہندو راجا بھیم دیو کے ساتھ تعلقات استوار کر رکھے اور مسلمانوں پر مظالم کرنے کے لیے اکثر و بیشتر یہ کرامتی نہر والا کے راجا بھیم دیو کا بھی تعاون حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ملتان کے قریب ہی اچ نام کا ایک شہر ہے، بڑا قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ وہاں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر ہے۔ اس مندر میں ان کا سالانہ میلہ لگتا ہے۔ اس میں نہر والا کا راجا بھیم دیو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جاتا ہے۔ وہاں عجیب سی خلاف اسلام رسومات ہوتی ہیں، جن میں یہ کرامتی بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور پھر پچھلے سال سے وہاں ایک نئے کام کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب غازی بیگ رکا تب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فضائل خان نے پوچھ لیا، میرے عزیز بھائی، کیا ایسا نیا کام وہاں ہو رہا ہے؟ غازی بیگ نے کچھ سوچا بھی اور پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، نہر والا کا راجا بھیم دیو ہر سال اچ میلے کے موقع پر وہاں اپنے اہل خانہ کے ساتھ آتا ہے۔ پچھلے سال یوں ہوا کہ اپنے ساتھ وہ اپنی راجکماری
اور راجکمار کو بھی لے کر آیا۔ راجکمار بڑا ہے، اس کی عمر 15-16 برس کی ہوگی۔ راجکماری چھوٹی ہے، 12 سال کی لگ بھگ ہوگی۔ وہاں بھیم دیو کی راجکماری نے نشانہ بازی کا بہترین مظاہرہ کیا۔ لوگوں کے دیکھتے دیکھتے راجکماری نے اپنے کانوں سے سونے کی ایک چھوٹی سی بالی اتاری۔ اس بالی کو اس نے ایک لکڑی کی بلی پر لٹکا دیا، پھر کئی گز پیچھے ہٹ گئی اور تیر چلایا۔ اس نے جو تیر چلایا وہ اس قدر ٹھیک نشانے پر لگ بیٹھا کہ تیر کی نوک عین بالی کے بیچ میں آ کر پوست ہو گئی تھی۔ میں نے ایسا عمدہ نشانے باز آج تک نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد غازی بیگ رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اس راج کماری کا نام کمار دیوی ہے۔ کمسن ہونے کے باوجود ایسا بے خطا نشانہ شاید ہی کسی کے پاس ہو، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ایسی حسین، ایسی پرکشش ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک جیسی حسین لڑکی بھی نہ دیکھی ہوگی۔ اب پچھلے سال جو اچ میں میلہ لگا اور بھیم دیو کی راجکماری کمار دیوی نے اپنے کانوں سے بالی اتار کر بالی کے اندر تیر کو پروست کیا، اس موقع پر اس کے باپ راجہ بھیم دیو نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی میری بیٹی یعنی راجکماری کمار دیوی جیسا نشانہ لگائے گا، اپنے تیر کو راجکماری کی بالی میں پروست کر کے دکھائے گا، راجکماری کمار دیوی کو اس سے منسوخ کر دیا جائے گا، اور جب کمار دیوی جوان ہو جائے گی تو اس سے بیاہ دیا جائے گا۔ یہ اعلان اس نے پچھلی بار میلے کے دوران کیا۔ میلے کے دوران بہت سے نوجوان لڑکوں نے قسمت آزمائی کی، پھر کوئی بھی نشانہ اپنے ہدف کو نہ پہنچ سکا۔ نشانہ بازی سے صرف 16 برس سے کم عمر کے لڑکوں کو حصہ لینے کی اجازت تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد غازی بیگ رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، ہم دونوں شہاب الدین غوری کا رخ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ملتان اور گردنواہ کے مسلمانوں کو ان کرامتیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں شہاب الدین غوری پہلے ملتان پر حملہ آور ہو اور ملتان کے لوگوں کو کرامتیوں کے مظالم اور ان کے ساتھ راجہ بھیم دیو کے تعلقات سے نجات دلائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد غازی بیگ جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک سوچتے ہوئے فضیل خان مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم دونوں میں سے کوئی مجھے ان کرامتیوں سے متعلق تفصیل بتائے کہ میں جانوں یہ لوگ کون ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم، اور پھر مسلمانوں پر یہ کیوں مظالم ڈھاتے ہیں؟ اگر وہ مسلمان ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعلقات ختم کر کے غیروں کے ساتھ تعلقات کو کیوں استوار کرتے ہیں اور مسلمانوں پر مظالم کا باعث بنتے ہیں؟ فضیل خان کے اس سوال کے جواب میں اس بار علی مردان کہنے لگا، عزیز بھائی میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، سنو، یہ ایک فرقہ ہے، اسے باطنی فرقہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا بانی ایک شخص جمدان کرمتا ہے۔ یہ جمدان ریڑ شہر کا ایک دیہاتی باشندہ تھا۔ جب اسے یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کی مملکت ایرانیوں کے ہاتھوں تباہ ہونے کے قریب ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں ان دنوں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، اس افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک تحریک چلا کر اسے کامیاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے بھائی ایسا ہوا کہ سن 890 میں اس جمدان نے کوفہ شہر کے قریب ایک دارالجبر بنایا اور اس دارالجبر کو اپنی تحریک کا مرکز قرار دیا۔ پھر اس نے اپنے عزائم کو ایسے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا شروع کیا جو جاہل اور کم پڑھے لکھے تھے اور اس کی تاریخ سے متاثر ہوئے۔ اصولاً یہ ایک خفیہ تاریخ تھی، اپنے کچھ انقلابی رجحانات کے بدولت جلد ہی اسلام کی سیاست کا ایک عنصر بن گئی تھی۔ یہ جمدان اپنے مخالفین کو خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو قتل کرنا جائز سمجھتا تھا۔ ایک بار بصرہ میں جستی جنگ کے نام سے انہوں نے کافی خون ریزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ تاریخ قوت پکڑ گئی اور سن 899 میں خلیج فارس کے مغربی کنارے پر یہ ایک خود مختار مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں انہوں نے الاسا شہر کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ یہ نئی حکومت جلد ہی حکومت بغداد کے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ وہاں انہوں نے ایک شخص ابو سعید الحسن جنادی کو اپنا پہلا حکمران مقرر کیا تھا۔ ان لوگوں نے زیر عراق میں بڑی تباہی مچائی، بہت سے علاقوں کو پامال کیا، حاجیوں کے راستے منتقع کر دیے تھے۔ ہمدان کے بعد انہی کرامتیوں میں
ایک شخص ابو سعد حسن ہوا۔ اس وقت چونکہ مسلمانوں میں افراتفری تھی، خلافت عباسیہ کو کمزور ہو چکی تھی، لہذا مسلمانوں کو اس افراتفری اور کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ابو سعد حسن نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ مہدی موعود ہے۔ اس کے اس اعلان پر کرامتی اور زیادہ طاقت اور قوت پکڑنے لگے۔ جاہل اور ان پڑھ لوگ جوک در جوک ان کی تاریخ میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ عباسیوں کے ایک لشکر سے اس ابو سعد کا ٹکراؤ ہوا۔ یہ بصرہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اس نے بے شمار لشکریوں کو گھیر کر موت کے گھاٹ اتار بھی دیا تھا۔ یہ ابو سعد حشر و نشر اور قیامت و حساب و کتاب کا نہیں مانتا تھا۔ یہ شخص انتہا درجے کا سفاک تھا۔ اس نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کرا دیا، بہت سی مسجدیں معدوم کر دی گئیں اور عازمین حج کو لوٹ لینا یہ اپنا محبوب مشغلہ خیال کرتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک ابو سعد اور دوسرا ابو طاہر۔ مرنے سے پہلے ابو سعد حسن نے اپنے بڑے بیٹے ابو سعد کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سعد حسن نے چونکہ مسلمانوں پر بڑے مظالم کیے تھے، لہذا ایک زندہ دل نوجوان نے سعد کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے ابو سعد نے کرامتیوں کا سربراہ بننا چاہا، لیکن چھوٹے بھائی ابو طاہر نے بڑے بھائی کو مغلوب کر کے خود کرامتیوں کا حاکم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور اس ابو طاہر نے بڑی قوت پکڑی اور اس نے بحرین کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اپنی حکومت قائم کرتے ہی ابو طاہر نے اپنے آپ کو خدا کا اوتار ہونے کا دعویٰ ظاہر کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی روح میرے جسم میں حلول کر گئی۔ یہ شخص اسلام اور اہل ایمان کے لیے منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا اور اپنے کرامتی اور باطنی پیشواؤں سے بڑھ کر اس نے مسلمانوں کا احتساب کیا اور ان پر مظالم کیے۔ ان دونوں چونکہ خلافت بغداد کمزور ہو چکی تھی، لہذا ابو طاہر قوت پکڑتا گیا، کوئی اس کے خلاف جوابی کارروائی نہ کر سکا۔ اسی نے بصرہ پر حملہ کیا اور وہاں کافی تباہی مچائی۔ سن 312 ہجری میں حاجیوں کے قافلے پر بھی حملہ آور ہوا اور اسے لوٹ لیا گیا۔ کوفہ پر حملہ آور ہوا اور کوفہ کو بھی اس نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد انبار فتح کرنے کے بعد اس پر قبضہ کر لیا۔ ان تمام مارکوں میں اس نے کثیر تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا اور ہزاروں کو قید کیا۔ قید میں آنے والوں کو بھی اس نے بعد میں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس قدر طاقت اور قوت پکڑنے کے بعد ابو طاہر نے حجر شہر کو اپنا دارالحکومت بنانے کا اعلان کر دیا تھا اور وہاں ایک نہایت عالیشان عمارت بنائی۔ اس عمارت کا نام اس نے دارالحجرہ رکھا۔ اب اس کے ذہن میں ایک اور خبت سوار ہوا۔ اس نے ارادہ کیا کہ لوگ خانہ کعبہ کے حج کو کیوں جاتے ہیں اور وہاں کیوں طواف کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ جس نے جو دارالحجرہ بنایا ہے لوگ اسی کا طواف کریں اور اسی کا حج کریں۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک لشکر کے ساتھ اس نے حجاز کا رخ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ سے حجر اسود اٹھا کر اپنے دارالحجرہ میں نصب کرے تاکہ لوگ وہاں حج کے لیے آیا کریں۔ چنانچہ یہ وہاں پہنچا۔ سب سے بڑا فعل جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ مسجد حرام میں داخل ہوا۔ وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے اس نے شراب پی۔ شراب میں مست ہو کر جو حاجی اس وقت طواف میں مصروف تھے انہیں قتل کیا، ان کا مال اور اسباب لوٹ لیا اور وہ جو لشکری اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ مکہ مکرمہ شہر کے لوگوں پر حملہ آور ہوئے۔ ان کا سارا سامان ساز و سامان لوٹا اور کافی قتل و غارت گری کی۔ اس نے مغولوں سے بھی بڑھ کر وہاں مظالم کیے تھے۔ وہاں ان لوگوں نے حرم شریف کے اندر 1700 طواف کرنے والوں کو شہید کر دیا۔ چار زمزم اور مکہ شہر کے کئی دوسرے کنویں انسانوں کی لاشوں سے بھر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد ابو طاہر نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھیڑ دیا اور وہاں جو لوگ جمع تھے انہیں بلند آواز سے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں ہی اللہ ہوں اور اللہ میں ہی ہو سکتا ہوں۔ میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور میں نے ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نعوذ باللہ۔ ابو طاہر نے حجر اسود کو وہاں سے اٹھا لیا اور اسے لے کر دارالحجرہ میں جا کر نصب کر دیا تھا۔ حجر اسود لگ بھگ 22 سال تک ابو طاہر کے قبضے میں رہا۔ ابو طاہر چونکہ وقفہ سے حملہ آور ہو کر
حاجیوں کو لوٹ لیا کرتا تھا، لہذا اس کی ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی وجہ سے لگ بھگ 10 سال تک خانہ کعبہ کے حج بدامنی کی وجہ سے مقصود نہ رہا۔ آخر بڑی مشکل سے حجر اسود واپس لیا گیا اور خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ آخر یہی ابو طاہر چیچے کے مرض میں بری طرح مبتلا ہو کر انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ موت کو اپنے گلے لگا گیا تھا۔ تو دوستو یہیں پہ ہم رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے اپنی 42 نمبر قسط میں۔ تو دوستو اللہ حافظ۔